آپ کے اندر وہ خواہش ہونی چاہیے، اللہ کے قرب کی خواہش۔ یہی وہ چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے ہماری طلب کو۔ ہم اس تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پہنچ پاتے۔ پھر وہ کہتا ہے فکر نہ کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ تم 1 قدم میری طرف آؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورۃ طلاق کی۔ انسان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ اکثر جگہوں پر دیکھا ہوگا ایمرجنسی ایگزٹ کا نشان ہوتا ہے۔ جب بھی میں دیکھتی ہوں یہ آیت میرے ذہن میں آتی ہے۔ اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو مشکلوں کا حل تلاش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اللہ پر یقین۔ ہماری زندگیوں میں بہت سی مشکلات ہیں جو دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگوں کو مت بتائیں کہ اللہ پر یقین رکھو، کسی کو کہنے سے پہلے خود سے کہیں اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ اس سے پہلے کہ کسی سے کہیں اوے خدا کے بندے اللہ سے ڈرو، خود سے کہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے، ہم جانتے ہیں وہ ہم سے ناخوش ہے۔ ہر روز دن میں 5 بار وہ ہمیں کھینچ کر لاتا ہے دنیا سے اور اس کا انعام بھی دیتا ہے۔ کیسا رحیم ہے وہ، بلاتا ہے آؤ میرے بندے، چھوڑ دو دنیا کو، گھر کے کاموں کو، بچوں کو چھوڑ دو، میرے پاس آؤ 5 منٹ کے لیے۔ اور دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ٹالتے ہیں۔ اچھا 2 منٹ، 5 منٹ، یہ کام ختم کر لوں، وہ کام رہ گیا۔ تو پھر کہاں ہے اللہ کی محبت؟ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے اتنے دور ہیں؟ جیسا وہ چاہتا ہے ہم ویسے نہیں ہیں۔ جتنا زیادہ وہ ہمیں نوازتا ہے اتنے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سوچیں 10 سال پہلے، زیادہ نہ صحیح، انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے کہاں تھے ہم؟ آج اتنی ترقی ہو چکی ہے جیسے ہم کسی دوسرے سیارے پر آ گئے ہیں۔ لیکن کیا ہم اچھے انسان بن سکے؟ کیا ہم اشرف المخلوقات بن سکے؟ اپنے رب کو جانیں۔ اگر نہیں سمجھ پاتے تو دعا کریں، سجدے میں اپنے رب سے مانگیں اے اللہ مجھے خود تک رسائی دے۔ اس سے اس کی ہدایت کو مانگیں، اس سے کہیں اے میرے اللہ میں دیکھتا ہوں لیکن تیری رحمتوں کو نہیں دیکھتا، مجھے وہ بصیرت عطا فرما جو تیری قدرتوں، تیری نعمتوں اور رحمتوں کو دیکھ سکے۔